بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، یہ تلخ حقیقت ہے کہ آج ہمارے معاشرے کی یہ عادت بن گئی ہے یا بن چکی ہے کہ لوگوں کو یہ انتظار رہتا ہے کہ کوئی حالات میں گر جائے، بکھر جائے، ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے، شکست و ریخت سے دوچار ہو جائے، پھر اس پر مسخرہ پن دکھا سکیں، دل کا غبار نکال سکیں، قلب میں بیٹھی کجی حسد و جلن کو دوبالا کر سکیں، برسوں کی دیرینہ دشمنی اور تمنا کو پورا کر سکیں۔ دوستو، یہ حالات بن گئے ہیں ہمارے معاشرے کے۔ اگر آپ انسان ہیں، اگر آپ انسانیت اپنے اندر رکھتے ہیں تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اس معاشرے کا جائزہ لیجئے اور معاشرے کا تجزیہ کیجئے، اور انسان کے اور اس معاشرے کے لوگوں کے جو اس وقت رجحانات ہیں اور رویے ہیں، ان تمام باتوں کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ کے لیے بات واضح ہو جائے گی کہ یقیناً آج معاشرہ اس طرح بدل گیا ہے کہ جس معاشرے میں محبت و الفت ہے ہی نہیں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ جس معاشرے میں اسلام نام کے مذہب کو پڑھا جاتا ہو اور اس مذہب پر اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے دعوے کیے جاتے ہوں اور مسلمان ہونے کے دعوے اتنے مضبوط ہوتے ہوں، تو پھر ایسے معاشرے میں اس طرح کی باتوں کا عام ہو جانا یا اس طرح کے حالات بن جانا کہ مسلمانوں کی غمی پر، نقصان پر انسان خوش ہو جائے اور کسی کے نقصان ہونے کے انتظار میں ایک دوسرا مسلمان زندگی گزارے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم نے جس مذہب کو بطور دین قبول کیا ہے یا جس مذہب کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، وہ مذہب ان چیزوں کو صرف منع ہی نہیں کرتا ہے بلکہ ایسے امور پر وہ سخت وعیدیں سناتا ہے کہ جس معاشرے میں یہ صورتحال پیدا ہو جائے، جس معاشرے کے لوگوں میں یہ کمینگی پیدا ہو جائے، تو وہ معاشرہ اللہ کی زبان سے نکل جاتا ہے اور پھر اس معاشرے کے جو باشندے ہوتے ہیں، رہنے والے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے لقمے بنتے چلے جاتے ہیں۔ دوستو، کیا ہم اس اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم اس دین کے ماننے والے نہیں ہیں جس دین کے پیغمبر، جس دین کے میسنجر، جس دین کے رسول رحمت للعالمین ہے؟ یہاں صرف مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین نہیں بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ کیا ان کی تعلیمات میں ان پہلوؤں کو اجاگر نہیں کیا گیا ہے؟ کیا ان کی تعلیمات میں یہ باتیں واضح نہیں کی گئی ہے کہ کسی مسلمان کی غمخواری کرنا، کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنا، مصیبت اور تکلیف میں اس کی مدد کرنا، دکھیارے کا دکھ بانٹنا اور بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو صحیح راہ، درست راستہ بتانا، الغرض کسی بھی نیک اور جائز کام میں مسلمان بھائی کی مدد کرنا بہت بڑا کام ہونے کے ساتھ ساتھ اور بڑے اجر و ثواب کا باعث ہونے کے ساتھ ساتھ یہ انسانیت کا اعلیٰ ترین اخلاقی
پہلو ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو نفع پہنچائے اور نفع پہنچانے کا کوئی وقت ہاتھ سے جانے نہ دے۔ بلکہ ایک حدیث میں اور بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، جو اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں زندگی میں اس دنیا میں اچھی زندگی عطا کی جائے، عزت والی زندگی عطا کی جائے، خوشحالی کی زندگی عطا کی جائے، تمہارے مال و دولت ترقی کریں، تمہاری اولاد بڑے سے بڑے جگہ میں پہنچ سکیں، تو یہی خیال، یہی سوچ دوسرے بھائی کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے معاشرے میں، سماج میں کوئی بھائی حالات سے دوچار ہوئے ہیں اور حالات ان پر ٹوٹ پڑے ہیں، وہ مصیبتوں میں گھر گئے ہیں، تو اس کا مسخرہ نہ بنایا جائے، اس کا مذاق نہ بنایا جائے، دشمنی نہ نکالی جائے، بلکہ اس کو اس تنگی سے، اس مصیبت سے نکالنے کے لیے آگے آنا چاہیے۔ یہی تعلیمات اس دین کا ہے، اس مذہب کا ہے، اس اسلام کا ہے جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں، یا جس نبی کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں، اپنا مقتدی اور پیشوا مانتے ہیں۔ اس نبی کا، اس پیشوا کا، اس قائد کا یہی فرمان ہے اور ان کی یہی تعلیمات ہے۔ اگر ان تعلیمات کو نظر انداز کر کے دل میں بغض کو رکھا جائے، کینہ کو رکھا جائے، مسلمان بھائی کے دکھ اور تکلیف میں ساتھ دینے کے بجائے اس پر ہنسا جائے، مسخرہ پن کیا جائے، تو خدا کی قسم اللہ کا قہر نازل ہوگا، اور ایسا کرنے والا شخص دوسروں کی نگاہ میں مبغوض بھی ہوگا اور اللہ کی نظر میں وہ مردود ہوگا، اور پھر اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے بھی ایسے ہی حالات سے دوچار کرے گا۔ اللہ